نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأحوال مقتحم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. سب تعریفیں اللہ رب العالمین جل جلالہ کے لیے ہیں جو ساری کائنات کا تنہا واحد و یکتا خالق و مالک ہے. ان گنت بے شمار بے حساب درود و سلام اللہ کے پیارے محبوب نبی مکرم شفیع معظم نور مجسم جان کائنات فخر کائنات مقصود کائنات وجہ تخلیق کائنات قاسم جنت و کوثر مصطفیٰ جان رحمت احمد مجتبی سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے جو ساری کائنات کے لیے عرش و فرش کے لیے تمام تر مخلوقات کے لیے سراپا رحمت بن کر اس کائنات میں رنگ و بو میں اس جہان میں جلوہ افروز ہوئے. معزز و مکرم ناظرین ذی قدر حاضرین ذی وقار السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. اللہ رب العالمین کے احسانات کا کوئی شمار نہیں کر سکتا. انسان اپنے مزاج کے خلاف ماحول سے مضطرب ہوتا ہے. انسان اپنی خواہشات کی تکمیل نہ ہونے کے سبب بے چین ہوتا ہے. انسان کو اللہ جس حال میں رکھتا ہے یہ یقین رکھنا چاہیے کہ رب العالمین کی نظر میں ہم جی رہے ہیں. ہمارا جینا ہمارا زندگی کا ایک ایک سانس ہماری زندگی کی ایک ایک گھڑی تمام لمحات زندگی رب کی نظر کرم کے نتیجے سے ہیں. رب العالمین کے حضور اپنے حال پر مطمئن ہو جانا اور پھر اپنے رب کو اپنا بہترین کارساز سمجھنا مددگار سمجھنا غم خار سمجھنا کریم رحیم رؤوف رحیم اور بے حد مہربان سمجھنا. اے بندے یہ میری اور تیری شان ہے. گویا اپنی شان سے جو محروم ہو گیا وہ پھر لازمی بات ہے شیطان کے ہتھے چڑھ جاتا ہے. لہذا اپنا رب سے رشتہ مضبوط رکھیں. شیطان ستانے لگے شیطان حملے کرنے لگے وسوسے ڈالنے لگے تو تعوذ پڑھیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں اور رسول رحمت علیہ السلام کے ارشاد کے مطابق 99 بیماریوں کی دوا شفا عطا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم ہے. اس کی بھی ایک تسبیح پڑھ لینا میں سمجھتا ہوں کہ رب تعالیٰ کی پناہ میں آ جانے کے لیے بڑا ہی اکثیر منافع بخش نسخہ ہے. یاران محبت و طریقت آج کے اس ماحول میں واللہ وہ ایک جملہ میں نے کہیں پڑھا تھا یہ کہ انسان اپنی خوشی سے اتنا خوش نہیں ہوتا جتنا کسی کی غمی سے کسی کے خوشی سے غمگین ہو جاتا ہے. گویا کسی کی خوشی پر غمگین ہونا ایمان والے کی نشانی تو نہیں ہو سکتی. ایمان والا تو دوسروں کو خوش کرنے کی کوشش کرتا ہے خوش دیکھنے کی سعادت حاصل کرتا ہے. اور اگر کسی سے کوئی جل جائے کسی سے کوئی حسد کرے اور کسی سے کوئی ناپاک عزائم کے حصول کے لیے ناپاک اعمال کا ارتکاب کرے کسی ناپاک بندے کے پاس چلا جائے ہم تو اسے ناپاک بندہ سمجھتے ہیں جو بندہ ہو کر دوسرے بندوں کے لیے کوئی نہ کوئی گڑھا کھودتا ہے. تاریخ اس بات کی شاہد ہے. عمومی طور پر یہ معمول میں دیکھا گیا ہے کہ کسی کے لیے گڑھا کھودنے والا اس میں وہ خدا نہیں گرنے دیتا وہ خود گر جاتا ہے. وہ خود اپنی ٹانگوں پر خود اپنے پاؤں پر خود کلاڑی مارتا ہے. بے شمار عامی لوگوں نے آج ایمان والوں کے تمام تر چین کو چھیننے کی ناپاک کوشش کر رکھی ہے. لیکن رب تعالیٰ نے ہمیں جو بہترین اصول دیا ہے فرمایا میری پناہ میں آنے کے لیے میرا ذکر کرو میرے محبوب کی
پناہ میں آنے کے لیے ان پر درود پڑھو۔ تو رحمت مصطفیٰ کے حصول کے لیے، رحمت خدا کے حصول کے لیے ہم یہ ذکر کی محفل سجاتے ہیں، تاکہ جسم اور روح پر اگر کوئی شیطان یا شیطانی قوت حملہ کرے تو ہم اس سے محفوظ بھی ہو جائیں اور آئندہ کے لیے خدا کی پناہ میں بھی آ جائے۔ یاران محبت و طریقت، آج مجھے مختصر وقت میں اس حدیث پاک کا مفہوم، ترجمہ، خلاصہ، تفسیر، تشریح مختصر پیش کرنا ہے کہ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ، مومن کی فراست سے ڈرو کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ فراست ایک ایسا نور ہے جو اللہ تعالیٰ نے بندہ مومن کو ودیت کی ہے۔ فراست کے متعلق اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے ان فی ذلک لآیات للمتوسمین، بے شک اس واقعہ میں عبرت کی نشانیاں ہیں غور و فکر کرنے والوں کے لیے، اہل فراست کے لیے۔ یاران محبت و طریقت، فراست وہ خیال ہے جو دل پر طاری ہوتا ہے اور ہر متضاد خیال کو نکال دیتا ہے، دل پہ اسی خیال کا حکم ہوتا ہے۔ فراست کے مقابلے میں نفس کوئی خیال تجویز نہیں کر سکتا۔ یہ فراست قوت ایمانیہ کے مطابق ہوتی ہے، یعنی جس قدر ایمان قوی ہوگا اس قدر فراست بھی زیادہ ہوگی۔ آج ہمارے درمیان میرے برادر طریقت جناب علامہ حافظ محمد ثاقب صدیقی تشریف فرما ہیں، اللہ غنی۔ یاران محبت، حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث کو روایت کرتے ہوئے اپنے ملفوظات میں اس کو شامل کیا تاکہ جان مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے فیضان سے، نور سے خیرات حاصل کی جا سکے۔ جب بھی ادنا اعلیٰ کی مثال دیتا ہے، جب بھی بندہ اپنے مولا کا ذکر کرتا ہے، مرید اپنے شیخ کا تذکرہ کرتا ہے، شاگرد اپنے استاد کا تذکرہ کرتا ہے، یاد رکھ لیں امتی جب نبی علیہ السلام کا ذکر کرتا ہے، یہ لازمی امر ہے کہ اعلیٰ کی خیرات ادنا کے لیے اسی طرح تقسیم ہوتی ہے جیسے آبشار کی پانی کی بہاؤ زمین کی جانب ہوتا ہے۔ اللہ اپنے محبوب کی محبتوں کی سوغات ہم سب کے مقدر فرمائے۔ حضرت جنید نے روایت کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور الله ثم قرأ ان في ذلك لآیات للمتوسمین، مومن کی فراست سے ڈر، وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ پھر حضور علیہ السلام نے یہ آیت پڑھی بے شک اس میں عبرت کی نشانیاں ہیں غور و فکر کرنے والوں کے لیے۔ تدبر چھوڑ دیا گیا، ذکر چھوڑ دیا گیا، اپنے آپ کو خود سپردگی یعنی اپنے آپ کے حوالے کرنے والا خسارہ اٹھاتا ہے، اپنے آپ کو کسی کے حوالے کرنے والا کبھی خسارہ نہیں اٹھاتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ ایک بار حضرت عثمان کی خدمت میں حاضر ہوئے، راستہ میں کسی عورت پر نظر پڑ گئی، حضرت عثمان نے انہیں دیکھ کر فرمایا یدخل احدکم علی وفی عینہ اثر الزنا، بعض آدمی میرے پاس ایسے آتے ہیں ان کی آنکھوں میں زنا کا اثر ہوتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ بول اٹھے اوحیا بعد رسول اللہ، کیا حضور علیہ السلام کے بعد بھی وحی اترنا شروع ہو گئی ہے؟ آپ کو کیسے پتہ چلا؟ فقال لا ولکن برہان و فراست و صدق، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا نہیں، لیکن یہ تو دلیل، فراست اور صداقت کا نتیجہ ہے جو حضور علیہ السلام کی امت کے قوی ایمان والے اور تقوی والے اور جن کی باطن اور ظاہر کا تزکیہ ہو چکا ہو اور جو لباس کی بجائے تقوی کا لباس پہن چکے ہوں اور پھر ان کی نظر گنبد خضرا اور مکین گنبد خضرا پر جم جائے تو اللہ ان کے آنے والوں کے احوال، آثار، ظاہر، باطن سب منکشف فرما دیتا ہے۔ حضرت ابو القاسم قشیری رحمت اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں یہ جو فراست مومن کا بتایا گیا، فرمایا اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے ولیوں کی طرف اشارہ کیا ہے۔ یہ جو کہا گیا فراست والا، یہ امت رسول کے ان افراد کے لیے جن کے سینے میں نور اٹھنے والا نور ہے، جس کے ذریعے وہ معانی کو سمجھ لیتا ہے۔ اس سے بڑھ کر ربانیون کے بارے میں یہ فرمایا گیا۔ حضرات یہ ربانیین کون ہیں؟ یہ جن کے بارے میں قرآن نے کہا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء،
یہ کون ہے؟ آج دن میں بھی ایک مجلس میں یہ عرض کر رہا تھا، علامہ صاحب قبلہ موجود ہیں، کہ آج ہمارے ماحول میں ذرا سی کوئی فصاحت رکھے، ذرا سی کوئی بلاغت رکھے، اس کو یوں کہہ لیں کہ خطابت کے اچھے انداز آ جائیں، جس کی زبان پر روانی ہو، انداز تخاطب، انداز خطابت اچھا ہو، ہم اسے عالم تصور کرتے ہیں۔ ہاں میں ادب سے کہنا چاہوں گا، میں اعتراض نہیں کرتا، جی ہاں وہ عالم ہے، جس کے پاس جتنا علم ہے اس کا وہ عالم ہی صحیح، لیکن یہ جو کہا گیا کہ اللہ سے وہ لوگ ڈرتے ہیں جو علم والے ہیں، اور پھر جو حدیث رسول ہے کہ جس نے عالم دین کو دیکھا اس نے گویا مجھے دیکھا، حضرات مجھے یہ کہنے دیجئے، میں ادب کے ساتھ کہنے لگا ہوں، یہ ان علماء ربانیین کے لیے ہے، اور پھر اللہ سے خشیت رکھنے والے وہ جو صاحب علم ہیں، یہ وہ لوگ ہیں، یہ وہ ہستیاں ہیں، یہ وہ نفوسی قدس ہیں، یہ وہ انفاس قدس ہیں، جن کی نظر میں خدا اور خدا کے رسول کے جلوے ہوتے ہیں، اور جن کی ظاہر اور باطن سنت رسول کا پیکر ہو، اور جو اطاعت رسول میں ایسے گرفتار ہو چکے ہوں، جن کا سونا جاگنا، اڑنا، بچھونا، چلنا پھرنا، تعلیم، تعلم، تدریس، ہر عمل اللہ کی رضا کے لیے ہو جائے، اور وہ مصطفیٰ جان رحمت کے سچے پکے غلام بن جائیں، تو یہ روایت ان ہستیوں کے لیے ہے۔ ہر عالم کے بارے میں یہ کہنا یہ بھی سوء ادب نہیں ہے، میرا اس پر اعتراض ہے۔ میں آپ کا ادنا ساتھی ہونے کی حیثیت سے کہنا چاہوں گا، ہر مسجد کے خطیب کے بارے میں یہ آیت یا یہ حدیث کا مصداق وہ وجود نہیں ہے، یہ صرف ان ہستیوں کا ہے جن کا تعلق باللہ مضبوط ہو گیا، جن کا تعلق بالرسالت محبوب ہو گیا، جو مقبول ہو گئے، اور جن کے وجود سے عشق رسول کی نورانی کرنیں تقسیم ہوتی ہیں، اور جن سے ملنے کے بعد خدا کی یاد آتی ہے، اور جن کی صحبت گناہوں سے نفرت دلاتی ہے، اور جن کی نگاہ میں ایسی حیا ہوتی ہے، اور جن کے وجود میں ایسی وفا ہوتی ہے کہ ان کی صحبت، سنگت اور ان کی مجلس کی تاثیر بندے کو رجوع متوجہ اللہ کر دیتی ہے، رجوع اللہ مضبوط ہو جاتا ہے۔ انہی علماء کے لیے حضور نے بھی فرمایا کہ یہ مومن کی فراست سے ڈرو کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے، اور اللہ کے نور سے وہی دیکھ سکتا ہے جو رسول اللہ علیہ السلام کے نور سے منور ہو چکا ہے، جو نبی پاک علیہ السلام کی غلامی میں استقام اور استحکام حاصل کر چکا ہے۔ یاران محبت و طریقت، بات لمبی ہو رہی ہے، شاید آج دو عالم دین میرے پاس موجود ہیں، ان کی برکتوں سے میں بھی ذرا گفتگو میں طولانی شکل اختیار کر گیا۔ میں ایک ادنا طالب علم ہوں، نہ عالم ہوں، نہ صوفی ہوں، نہ پیر ہوں، نہ درویش ہوں، لیکن الحمدللہ کاملین امت کی محبت سے دل میرا بھی روشن ہے، اور اللہ نے آپ کا بھی دل اولیاء کاملین کی محبت سے روشن رکھا ہے، تو لہٰذا جس دل میں محبت اولیاء روشن ہو جائے تو نتیجہ یہی ہے کہ جہاں وہ ہوں گے وہیں ہم ہوں گے۔ کیا خیال ہے علامہ صاحب قبلہ؟ انشاءاللہ ہمارا حشر پاکان امت کے قدموں میں ہوگا، اس لیے کہ ہم پاکان امت کی محبت میں جینے والے لوگ ہیں۔ حضرات گرامی مرتبت حضرت ابو سعید خراز رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نور فراست سے دیکھنا نور حق سے دیکھنا کہلاتا ہے، کیونکہ اس کا علم حق تعالیٰ کی طرف سے ہے، اس میں صحب یا غلطی نہیں، بلکہ یہ حق تعالیٰ کا فیصلہ ہے۔ میں کتاب پڑھ کے سناؤں اس میں غلطی کا امکان موجود ہے، میں کوئی کتابی بات یاد کر کے سناؤں غلطی کا امکان موجود ہے، لیکن جب جسے علم لدنی کہا گیا، اگر وہ علم لدنی خدا کے مقبول بندوں کسی صاحب علم کے قلب پر واردات ہو، جب وہ بولے تو پھر امکان غلطی ختم ہو جاتا ہے، اس لیے کہ اس میں اپنا دخل ختم ہو جاتا ہے، کرم کے فیصلے ہوا کرتے ہیں۔ اللہ ہمیں کرم والوں کی جماعت میں زندگانی عطا فرمائے۔ حضرت ابو سعید فرماتے ہیں نور حق سے مراد وہ خاص نور ہے جس کے ساتھ اللہ نے کسی بندے کو مخصوص فرمایا ہو۔ اللہ تعالی کاملین امت کی دعا نگاہ سے میری اور آپ کی باطن کی تمام کثافتوں کو دور فرما کے، اور شیطان کے ہر حملے سے، شیطان کوئی ایک جسم کا نام نہیں ہے، شیطان ہر اس کیفیت کا نام ہے جو رب کے بندے کو دکھ دیتا ہے۔ وہ انسان ہے تو ہم اسے شیطان سمجھتے ہیں، اور جو کیفیت شیطانی یعنی حواس خمسہ پر اس کے شر غالب آ جائے وہ بھی تو بشکل انسان شیطان ہی کہلائے گا۔
اور وہ لوگ جو کالے علم کے ذریعے، وہ لوگ جو عیسائیوں کے پاس جا کر، جو غیر مسلموں کے پاس جا کر مسلمانوں کی خوشی کو خاتمہ کرنے کے لیے ان کے جسم کو، ان کی روح کو مضطرب اور بے چین کرنے کی سبیل کرتے ہیں، مجھے آج کہنے دیجئے وہ کبھی کسی کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، وہ کبھی کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ جی ہاں، عارضی تکلیف کا آنا مرضی خدا کے بغیر یہ بھی ممکن نہیں ہے۔ میرا اور آپ کا یہ یقین ہے، میرا اور آپ کا یہ کامل عقیدہ ہے کہ اللہ نہ چاہے تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ کائنات کے سارے عامل ایک طرف، خدا کی رحمت ایک طرف ہے، اور خدا کی رحمتوں کو دامن میں سمیٹنے کا بہترین سلیقہ اور دستور یہ جو مجھے اور آپ کو، میرے اور آپ کے شیخ العالم رحمۃ اللہ علیہ نے، اولیاء کاملین نے اپنے مریدوں کو دیا ہے، وہ اللہ کا ذکر ہے، وہ رسول رحمت پر درود شریف ہے۔ آئیے اسی سے آج ہم اپنے روح و جسم کا حصار باندھتے ہیں، اس امید کے ساتھ ذکر کرتے ہیں کہ اللہ کی رحمتیں ہمارے دامن دل پر اور ہماری جھولی پر اور ہماری روح اور جسم پر ایسی غالب آ جائیں کہ اس کے بعد اگر کوئی دکھیارا، حاسد، ظالم، جابر، دنیا دار کمینہ حملہ کرنے کی کوشش کرے شیطانی قوت کے ساتھ، تو ربانی قوت ہمارا سہارا بن کر ہمیں اپنی پناہ عطا فرمائے۔ یارو، دوستو، بیلیو، بہنوں، بڑوں، چھوٹو، اللہ کی ذکر کی طرف متوجہ رہیں، اللہ کے ذکر کی بہار لوٹتے رہیں، ظالم کو اس کے انجام پر اللہ کے حوالے چھوڑ دیں، اللہ تعالیٰ خود حساب لے گا۔ جب بندہ کسی کے بارے میں حساب لینے سے عاجز آ جائے تو اللہ بڑا بہترین عدل کرنے والا ہے۔ تو کسی نے، جناب میاں صاحب نے فرمایا، میاں محمد بخش کھڑی رحمۃ اللہ علیہ نے، عدل کریں تے تھر تھر کمبن اچیاں شانہ والے، فضل کریں تے بخشے جاون میں جے منہ کالے۔ ہر وقت فضل پر امید رکھنی چاہیے، کبھی عالم علم پر ناز نہ کرے، حسین حسن پر ناز نہ کرے، آنکھ والا بینائی پر ناز نہ کرے، کان والا سماعت پر ناز نہ کرے، زبان والا گویائی پر ناز نہ کرے، جمال والا جمال پر ناز نہ کرے، دولت والا دولت پر ناز نہ کرے، اور اچھے تعلقات والا، اقتدار والا کوئی بھی کسی شے پر ناز نہ کرے۔ ہاں، اگر ناز کرنے کو جی کرے تو رسول رحمت کی رحمت پر کرے۔ اللہ بڑا کریم ہے، اللہ بڑا رحیم ہے۔ ہمارے دکھ کون دور کرتا ہے؟ سارے آنکھوں اللہ۔ ہماری مشکلات دور کون کرتا ہے؟ سب آنکھوں اللہ۔ ہمیں ہر لمحہ جینے کی قوت و سہارا و طاقت اور مہربانی کون دیتا ہے؟ اللہ دیتا ہے۔ آؤ اللہ کے ذکر کی وہ تسبیح جپتے رہیں گے جتنی دیر جسم میں روح موجود ہے، تاکہ اللہ کی رحمتوں کا سہارا ہر پل، ہر لمحہ، ہر آج، ہر کل، ہر پرسوں، ہر زندگی کے آخری لمحے تک ہمیں نصیب رہے۔ آپ لوگ بڑے خوش نصیب ہیں، آپ لوگ بڑے بلند نصیب ہیں کہ روزانہ محفل سجاتے ہیں۔ آپ کا میں شکریہ کن کلمات سے ادا کروں کہ آپ روزانہ اس محفل کو سجا کر اپنے رب کی یاد کو اپنے گھروں میں منور اور روشنی کرنے کا بندوبست کرتے ہیں۔ اللہ میرے حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی روحانی توجہات سے مجھے بھی، آپ کو بھی، حاضرین کو، ناظرین کو اتنی رحمتیں عطا فرمائے کہ کبھی کوئی دکھ نیڑے نہ آئے، رحمتوں کا سویرا اور رسول رحمت کی رحمت کا سہارا ہمیشہ